بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ودمها أي دم الاستحاضة أصفر بارد رقيق فاتر أي يخرج بتثاقل وفتور لا بدفع غالبا، ومقابل الغالب ما تجده في الوقت المذكور فإنه يحكم بكونه استحاضة وإن كان بصفة دم الحيض لعدم إمكانه. ثم الاستحاضة تنقسم إلى قليلة ومتوسطة وكثيرة. توجہ فرمائیں. فرماتے ہیں کہ دم الحیض اس کے بارے میں کہا تھا کہ وہ حار گرم ہوتا ہے، اور اس کے اوصاف بیان کیے تھے کہ وہ اسود ہوتا ہے یا احمر ہوتا ہے، اور وہ گاڑھا ہوتا ہے. جو دم الحیض ہوتا ہے وہ شدت کے ساتھ نکلتا ہے. لیکن دم الاستحاضہ سب سے پہلی صفت یہ اصفر ہو، یہ زرد رنگ کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اور باردن ٹھنڈا ہوتا ہے، گرم نہیں ہوتا. یہ عورت محسوس کر سکتی ہے کہ وہ کیسے خارج ہو رہا ہے. رقیقن، یہ خون استحاضہ پتلا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باردن ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیقن پتلا ہوتا ہے. فاترن، یہ شدت کے ساتھ نہیں نکلتا، آہستہ آہستہ آرام آرام سے عورت کی شرمگاہ سے خارج ہوتا ہے. ٹھیک. غالباً، اس نقطے کو سمجھنا ہے. غالباً ایسے ہوتا ہے، یعنی وہ اصفر ہوتا ہے، بارد ہوتا ہے، رقیق ہوتا ہے، فاتر ہوتا ہے. فاتر کا معنی وہی کیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے. غالباً ایسے ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی ہو سکتا ہے وہ ایسا نہ ہو بلکہ اس میں حیض والی صفات ہو. یعنی بعض ایسے خون ہیں جو عورت کو آتے ہیں خون، بے شک اس میں صفات حیض والی ہیں، پھر بھی وہ خون استحاضہ شمار ہوتا ہے. جیسے یائسہ خاتون، اب اس کو جو خون آتا ہے، یعنی جو قریشی اور نبطی اور 60 سال کے بعد، اور غیر قریشی اور غیر نبطی 50 سال کے بعد خون دیکھے، اس میں بے شک وہ صفات حیض والی ہوں. وہ بارد نہیں ہے، حار ہے. اصفر نہیں ہے، اسود یا احمر ہے. رقیق نہیں ہے بلکہ وہ گاڑھا ہے، غلیظ ہے، گاڑھا ہے، اور وہ قوت کے ساتھ خارج ہوتا ہے. لیکن پھر بھی اس کو ہم حیض قرار نہیں دیں گے. اس کو کیوں؟ چونکہ اس کا حیض ہونا ممکن ہی نہیں. اسی طرح نفاس کے بعد وہ جو 4 خونوں کو ہم نے استحاضہ قرار دیا تھا نا، ٹھیک ہے، تو اسی طرح وہ جو ایام عادت کے بعد 10 دن سے تجاوز کر جائے، ٹھیک ہے، تو جو 10 دن کے تجاوز کر گیا ہے وہ بے شک اس میں صفات کون سی ہوں؟ مثلا اگلے حیض سے پہلے 10 دن کا فاصلہ نہ ہو، ایام عادت کے بعد ختم ہو جائے پھر خون آئے، اس میں بے شک حیض کی صفات ہوں، پھر بھی وہ حیض شمار نہیں ہوگا بلکہ کیا ہوگا؟ استحاضہ. ایک یہ مسئلہ تھا، اس کا ترجمہ کرا دوں گا. اگلا مسئلہ ابھی نہیں، بعد میں ایک دفعہ خلاصہ بتا دیتا ہوں پھر ترجمہ دیکھیں گے. پھر اس کے بعد وہ خون استحاضہ کی 3 قسمیں کر رہے ہیں. یہ خون مقدار کے اعتبار سے مختلف ہوتے ہیں، کبھی بالکل تھوڑا ہوتا ہے، کبھی درمیانہ ہوتا ہے، کبھی بہت زیادہ ہوتا ہے. تو تقسیم کیا انہوں نے استحاضہ کو: استحاضہ قلیلہ، استحاضہ متوسطہ اور استحاضہ کثیرہ. قلیلہ جیسے لفظ قلیل سے واضح ہے، کم ہوتا ہے. خاتون جو ہوتی ہے وہ پرانے، آج کل تو پیڈ بنے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ بازار سے مل جاتے ہیں، وہ عورتیں رکھ دیتی ہیں.
آج کل پہچان تھوڑی سی مشکل ہے، بہرحال جو پیڈ ہے چونکہ اس سے خون باہر جاری نہیں ہوتا. بہرحال پرانے زمانے میں خواتین وہ شرمگاہ کے آگے روئی رکھتی تھی تاکہ خون جس باقی بدن کے حصوں تک یا کپڑوں کو نہ لگے، تو وہ روئی رکھتی تھی. اور صاف ظاہر خالی روئی تو نہیں رکھتی تھی، اس کے اوپر کوئی کپڑا باندھ دیتی تھی. آج کے دور میں انڈر ویئر خاتون استعمال کرتی ہے، تو اس زمانے میں وہ کوئی کپڑا باندھتی تھی. بعض اوقات خون اتنا تھوڑا ہوتا تھا کہ وہ صرف روئی کو ٹچ ہوتا تھا، پوری روئی کو ڈبوتا نہیں تھا، یعنی پوری روئی اس سے تر نہیں ہوتی تھی اس خون کی وجہ سے، صرف وہ بس رکاوٹ بن گیا ہے، تھوڑا سا خون لگ جاتا ہے اس روئی کو. روئی کے ظاہر اور باطن کو وہ پورا ڈبوتا نہیں ہے خون. اس کو کہتے ہیں استحاضہ قلیلہ. متوسطہ کیا ہے؟ متوسطہ یہ ہے کہ وہ خون تھوڑا سا زیادہ ہے، پوری روئی ڈوب جاتی ہے خون میں. ٹھیک ہے، اس کو غمس کہتے ہیں، غین میم سین غمس، یعنی وہ پوری روئی ڈوب جاتی ہے لیکن روئی کو کراس کر کے سرایت کر کے اس انڈر ویئر یا کپڑے تک نہیں پہنچتا. واضح ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے استحاضہ متوسطہ. پھر ہے استحاضہ کثیرہ. وہ کیا ہے؟ روئی پوری ڈوب جائے اور سیلان ہو، یعنی خون اس روئی سے تجاوز کر کے اس کپڑے اور یا انڈر ویئر تک پہنچ جائے، تو اس کو کہتے ہیں خون ہے استحاضہ کثیرہ. اب ہر ایک کے احکام کیا ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہیں. نمبر 1، جو استحاضہ قلیلہ خون رکھتی ہے اس اور خاتون کو کہیں گے مستحاضہ قلیلہ. فرماتے ہیں اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کی 3 ذمہ داریاں ہیں، توجہ کریں. نمبر 1، ہر نماز کے لیے وضو کرے، غسل کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، مستحاضہ قلیلہ کو غسل کی ضرورت نہیں، وہ ہر نماز سے پہلے کیا کرے گی؟ وضو کرے گی. ہر نماز سے پہلے، اس کا مطلب ہے صبح کی نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پہلے وضو کرے گی. اچھا، نماز ظہرین کو ایک وضو سے نہیں پڑھ سکتی. اگر اکٹھے نماز پڑھنا چاہتی ہے تو نماز ظہر سے پہلے وضو کرے گی، نماز پڑھے گی، پھر وضو کرے گی اور نماز عصر پڑھے گی. ایک وضو سے دونوں نمازیں نہیں پڑھ سکتی. اسی طرح مغربین کی 2 نمازیں بھی ایک وضو سے، بلکہ ہر نماز سے پہلے وہ کیا کرے گی؟ ایک تو یہ کام ہو گیا. نمبر 2، وہ روئی کو تبدیل کر دے. جو روئی رکھی ہوئی ہے، کپڑے یا انڈر ویئر کو تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اس روئی کو کیا کرے وہ، کیونکہ بالآخر کچھ خون اس روئی کو لگا ہے اور یہ خون ہے دماء ثلاثہ میں سے، اور دماء ثلاثہ کا خون چاہے درہم بغلی سے کم ہو یا زیادہ ہو وہ معاف نہیں، اس وجہ سے حتماً روئی کو تبدیل کرے. 2 کام ہو گئے. تیسرا کام ہے ظاہر فرج. وہ جو شرمگاہ ہے عورت کی، جب اپنے دونوں پاؤں پہ بیٹھتی ہے تو جو شرمگاہ کا حصہ ظاہر ہے، اگر اس پہ خون لگا ہوا ہے تو اس کو کیا کرے؟ وہ دھو لے، اس کو پاک کرے. ٹھیک، یہ 3 کام ہیں. نمبر 1، ہر نماز کے لیے وضو کرے. نمبر 2، روئی تبدیل کرے. نمبر 3، ظاہر فرج کو، ظاہر شرمگاہ کو دھو لے. شہید اول نے پہلی 2 چیزیں بیان کی ہیں. وضو کے بارے میں بھی فرمایا کہ وضو کرے، اور جو تبدیلی ہے اس کی روئی کی، قطنہ اس کو کہتے ہیں، وہ بیان کیا ہے. لیکن وہ جو ظاہر فرج کو پاک کرنا ہے یہ بیان نہیں کیا. فرماتے ہیں اس کی طرف پہلے اشارہ ہو چکا ہے نا، نجاسات کی بات میں کہا تھا وَيَجِبُ إِزَالَةُ النِّجَاسَةِ عَنِ الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ، یعنی نماز کے لیے واجب ہے. ویسے ازالہ نجاست واجب، اگر ہاتھ نجس ہو جائے میرا تو کوئی اس کو پاک کرنا واجب نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنا چاہتا ہوں تو ازالہ نجاست کپڑے سے بھی واجب ہے اور بدن سے بھی. یہ ظاہر فرج اسی بدن میں، ازالہ نجاست عن البدن میں داخل ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہو چکا ہے. اس وجہ سے شہید اول نے یہاں دوبارہ تذکرہ نہیں کیا. بہرحال یہ ہوگی ذمہ داری کس کی؟ مستحاضہ قلیلہ. اب جو مستحاضہ متوسطہ ہے وہ فرماتے ہیں کہ وضو کے علاوہ نماز ہے صبح کے لیے، ایک تو وہی جو ذمہ داری قلیلہ کی ہے وہ کثیرہ کی، متوسطہ کی بھی ہوگی.
اس کے علاوہ وہ نماز صبح کے لیے غسل بھی کرے، نماز صبح کے لیے، نماز صبح کے لیے وہی غسل پھر کافی ہوگا نماز ظہرین اور مغربین کے لیے بھی، ٹھیک۔ اچھا، نماز صبح کے لیے وہ کیا کرے؟ غسل کرے، اس شرط کے ساتھ کہ عورت نماز صبح سے پہلے وہ متوسطہ بن جائے، ٹھیک ہے، نماز صبح سے پہلے وہ کیا بن جائے؟ متوسطہ بن جائے، یعنی پوری وہ پہلے غمس نہیں تھا اب غمس ہو جائے، پہلے روئی تھوڑی سی وہ صرف اس کا وہ خون ایک قطرہ نکلا ٹچ کیا وہ قلیلہ تھی، اب وہ پوری روئی کیا ہو گیا خون میں ڈوب جائے، یعنی غمس ہو جائے، یعنی متوسطہ بن جائے، تو اب وہ کیا کرے گی؟ اب صبح کی نماز سے پہلے وہ غسل کرے گی۔ اچھا، اگر کہتے ہیں یہ جو اس نے غسل کیا ہے نا، یہی غسل یہ کب کرے گی؟ اگر روزہ رکھنا چاہتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ یہ غسل اگر روزے ماہ مبارک رمضان نہیں ہے تو اذان فجر سے پہلے کرنا ضروری نہیں ہے، لیکن کر لیتی تب بھی وہ مجزی ہے، لیکن اذان صبح ہوگی اب وہ نماز پڑھنا چاہتی ہے تو پہلے کیا کرے گی؟ ایک غسل کرے گی۔ اگر ماہ مبارک رمضان ہے اور وہ روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، وہ چاہتی ہے میں روزہ بھی، تو وہ اس غسل کب انجام دے گی؟ اذان فجر سے پہلے، جس طرح کہ اگر کسی پر غسل جنابت واجب ہو جائے، ٹھیک ہے، تو وہ کب غسل کرے گا؟ اذان فجر سے پہلے۔ اگر جان بوجھ کر نہیں کرے گا تو وہ اس پر وہ کفارہ وغیرہ واجب ہے، اس کی تفصیلات ہے۔ اچھا جی، بہرحال تو جو متوسطہ ہے اگر وہ روزہ رکھنا چاہتی ہے تو نماز صبح سے پہلے، اذان صبح سے پہلے یعنی فجر سے پہلے وہ غسل کرے۔ اب جب اذان ہوگی تو پھر علیحدہ غسل کرنے کی ضرورت نہیں، اسی غسل کے ساتھ وہ کیا کرے گی؟ پھر نماز پڑھے گی۔ یہ ہوگی ذمہ داری کس کی؟ متوسطہ۔ اب آ گئی ہے کثیرہ۔ کثیرہ کسے کہتے تھے؟ خون روئی سے تجاوز کر کے اس کپڑے تک پہنچ جائے۔ فرماتے جو کام قلیلہ اور متوسطہ میں واجب ہیں وہ کثیرہ میں بھی واجب ہے۔ اس کے علاوہ جو اس سے زائد چیزیں واجب ہیں وہ یہ ہے کہ نماز ظہرین کے لیے، صبح کی نماز کے لیے تو غسل کرے گی، ٹھیک ہے، پھر نماز ظہرین سے پہلے بھی غسل کرے گی۔ یہاں کثیرہ میں وہ ایک ہی غسل کے ساتھ دونوں نمازیں اکٹھی پڑھ سکتی ہے۔ اگر اکٹھے جم کرنا چاہتی ہے، جم بین الصلاتین کرنا چاہتی ہے تو ایک ہی نماز ایک ہی غسل کے ساتھ وہ کیا کرے گی؟ نماز ظہر بھی پڑھے گی اور نماز عصر بھی پڑھے گی، اور اسی طرح نماز یعنی نماز ظہرین کے لیے ایک غسل اور اس کے بعد نماز مغربین کے لیے ایک کیا کرے گی وہ، تو اس کے لیے ٹوٹل کتنے غسل بن جائیں گے؟ 3 غسل۔ ایک صبح کی نماز سے پہلے، ایک ضروری ہے کہ وہ نماز ظہرین کو جم کر کے پڑھے اور ان سے پہلے ایک غسل، اور ایک غسل نماز مغربین سے پہلے نماز مغربین کو جم کر کے پڑھے گی، ٹھیک؟ وہ جم نہیں کرتی تو پھر نہیں، ضروری ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے، وہ یہی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ نماز ظہرین کو جم کرے اور اس سے پہلے کیا کرے؟ غسل کرے۔ اچھا، ایک اور چیز جو متوسطہ اور کثیرہ میں واجب ہے، قلیلہ میں نہیں ہے، وہ ہے اس انڈر ویئر یا کپڑے کو تبدیل کرنا۔ قلیلہ کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ نہ تو اس کپڑے تک خون پہنچا ہے نہ خون کی رطوبت پہنچی ہے، لیکن مستحاضہ متوسطہ اور مستحاضہ کثیرہ کے لیے ضروری ہے اس کپڑے کو بھی تبدیل کرے۔ اچھا، مستحاضہ کثیرہ وہ تو انڈر ویئر یا کپڑے کو تبدیل کرے گی، بالکل واضح ہے، چونکہ کثیرہ ہوتا وہ ہے کہ وہ خون روئی سے تجاوز کر کے اس کپڑے تک پہنچ جائے، اب کپڑا اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے؟ نجس ہو گیا ہے، ٹھیک، لہذا اس کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ لیکن مستحاضہ متوسطہ میں خون نے تجاوز ہی نہیں کیا، پھر کیوں تبدیلی ضروری ہے؟ فرماتے ہیں چونکہ وہ غمس پورا ہوا ہے نا، پوری روئی کیا ہوئی ہے؟ تر ہوئی ہے، اس کی رطوبت اور تری اس کپڑے تک پہنچی ہے، اور ہم قائل ہیں کہ اگر خون کی تری بھی پہنچ جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے؟ نجس ہو جاتا ہے، لہذا وہ اس خرقہ کو کیا کرے گی؟ خرقہ کہتے ہیں عربی میں، خرقہ، وہ جو انڈر ویئر ہے یا کپڑا ہے اس کو بھی وہ کیا کرے گی؟ تبدیل کرے گی، ٹھیک ہے۔ پھر ایک بات کی ہے، یہ ہم نے کہا ہے کہ متوسطہ اور کثیرہ
تبدیل کرے گی اس انڈرویئر کو، اس کپڑے کو. کہتے ہیں تطہیر تبدیلی کے حکم میں ہے. اگر اس کو پاک کر کے پہن لے تب بھی وہی ایسے سمجھے کہ وہ اس نے تبدیل کرے تو بھی کافی ہے. اس مسئلے کو دیکھیں پھر آگے چلتے ہیں. ہاں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَدَمُهَا اے دم الاستحاضت اسفرو، جو دم استحاضہ ہوتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ اسفر ہوتا ہے، یعنی زرد رنگ کا ہوتا ہے. باردن ٹھنڈا ہوتا ہے، رقیقن پتلا ہوتا ہے، گاڑھا نہیں ہوتا. فاترن کا خود ترجمہ کریں. اے یخرجو بتثاقل و فتور، یعنی آہستہ آہستہ وہ فطور اور تثاقل کے ساتھ، یعنی آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے. لا بدفع، یعنی شدت کے ساتھ، پریشر کے ساتھ خارج نہیں ہوتا. غالباً توجہ فرمائیں. وَدَّمُهَا أَصْفَرُ بَارِدٌ رَقِيقٌ فَاتِرٌ غالباً، غالباً یہ صفات ہوتی ہیں. وَمُقَابِلُ الْغَالِبِ مَا، اور غالب کے مقابلے میں وہ ہے. تاجدہ کا مرجع ما، تاجدہ میں ضمیر کا مرجع وہ مستعاذہ خاتون. مقابل غالب کے مقابلے میں وہ ہے جس کو خاتون پاتی ہے فی الوقت المذکور، مذکور وقت میں. مذکور وقت سے مراد مطلقاً وہ 10 دن گزرنے کے بعد یا عادت کے بعد، اور شرط یہ کہ تجاوز کر دیا 10 دن سے، یا نفاس کے بعد یا یاس کے بعد. کہتے ہیں ان کے مقابلے میں وہ ہے جو ان مذکورہ وقت میں خون عورت دیکھے. فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ اسْتِحَاضَةً، مذکورہ اوقات ان میں سے ایک لے لیں آپ. یا مثلا عورت یائسہ ہو گئی ہے، یائسہ ہونے کے بعد فَإِنَّهُ يُحْكَمُ بِكَوْنِهِ اسْتِحَاضَةً، حکم لگایا جائے گا وہ خون کیا ہے، بِكَوْنِهِ وہ دم کیا ہے، استحاضہ ہے. وَإِن كَانَ، اگرچہ وہ دم بصفت دم الحیض، اگرچہ اس میں دم حیض کی صفات ہی موجود کیوں نہ ہوں. اچھا سنیں، کہتے ہیں مذکورہ جو 4 صورتیں بیان کی ان میں ہم خون کو استحاضہ قرار دیں گے، بے شک اس میں حیض کی صفات ہی کیوں نہ ہو. کیوں ہم ان کو استحاضہ قرار دیں گے حالانکہ حیض کی صفات ہیں؟ لعدم امکان الحیض، کیونکہ مذکورہ اوقات میں اس کا حیض ہونا ممکن ہی نہیں ہے، لہذا حتماً وہ کیا ہوگا، بے شک اس میں استحاضہ کی صفات نہ ملیں. واضح ہے؟ پھر فرماتے ہیں کہ ثم الاستحاضۃ تنقسم الی قلیلۃ ومتوسطۃ وکثیرۃ، جو استحاضہ ہے وہ تقسیم ہوتا ہے قلیلہ کی طرف، متوسطہ کی طرف اور کثیرہ کی طرف. کیوں؟ لأنها اما اللہ تغمس القطنتا، میں نے یہ لغت میں دیکھے غامسا یغمسو، ضربا یضربو کے وزن پر ہے. اما یا تو اللہ تغمس القطنتا، وہ خون نہیں ڈبوئے گا روئی کو، اجمع ساری کی ساری کو، ظاہراً و باطناً، یعنی ظاہراً اور باطناً اس روئی کو نہیں ڈبو رہا. ٹھیک ہے، ساری روئی کو نہیں ڈبو رہا. ٹھیک، یعنی اس کے ایک حصے کو لگا ہے، روئی کے ایک حصے کو لگا، ساری روئی کو اس نے ڈبویا نہیں ہے. ٹھیک، اچھا یہ ہو گیا ایک. او تغمسہا کذالکا، یا اس نے ساری کی ساری روئی کو، کذالکا سمراد یعنی ساری کی ساری روئی کو اس نے ڈبو دیا ہے. لیکن ولا تسیل عنہا بنفسہ، لیکن خود بخود وہ بہتا نہیں ہے. ٹھیک ہے، الی غیرہا، غیرہا سمراد غیر قطنہ، یعنی وہ قطنہ سے آگے نہیں بہتا. ٹھیک ہے، صرف کہاں تک محدود ہو گیا ہے، وہ صرف قطنہ تک کیا ہو گیا ہے، محدود ہو گیا، قطنہ سے آگے نہیں ہوا. واضح بات. اچھا جی. او یسیل عنہا، یا وہ اس قطنہ سے سرایت کر جائے الی الخرقۃ، اس کپڑے تک. خرقہ سے مراد جو روئی کے اوپر کپڑا پہنتے ہیں، وہ آج کے دور میں آپ انڈر ویئر کہہ سکتے ہیں، اس تک وہ پہنچ جائے. تو 3 ہوگی نا. پہلا یہ ہے کہ اس نے روئی کو، اس کے ظاہر اور باطن ساری روئی کو نہیں ڈبویا، کچھ حصے کو ڈبویا ہے.
दूसरे कि सारी रुई को डबो दिया लेकिन उससे आगे सरायत बेनफ्स ही नहीं की, बेनफ्स ही सरायत, यानी इसका मतलब यह हुआ कि अगर नचोड़ने से सरायत कर दिया तो फिर भी वो मुतवस्सित होगा, वो कसीरा नहीं होगा। शर्त ये कि बेनफ्स ही वो सरायत न करे, ठीक है। अच्छा, तीसरा ये कि वो इतना ज्यादा खून है कि रुई को डबोकर वो खून उस अंडरवेयर तक पहुंच गया है, तो वो हो जाएगा कौन सा, कसीरा। अब हर एक के अहकाम बयान करें कि कलीला का क्या हुक्म है, मुतवस्सिता और कसीरा का। फरमाते हैं फ़इन लम तग़मिसल कुतनता, अगर वो खून न डबोए सारी रुई को, कुतना से मुराद वो रुई, तो ततवज़्ज़अ लिकुल्ल सलातिन, हर नमाज के लिए वो वुज़ू करेगी। ततवज़्ज़अ फ़िल मुज़ारे है लेकिन मकाम इंशा तलब का माना है, यानी वो करे, वो वुज़ू करेगी हर नमाज के लिए। मा तग़यीर हल कुतनता, कुतनता तग़यीर का मफ़ूल है, कुतना की तब्दीली के साथ, ठीक है। क्यों कुतना तब्दील करे, ले अदमिल अफ़्व अन हाज़ा दम, ये जो दम इस्तिहाज़ा है इससे माफ़ी नहीं है मुतलकन, चाहे दिरहम बगली से कम हो या दिरहम बगली से, क्योंकि ये दिमाग सलासा का हिस्सा है। पीछे हमने बार बार बात की थी, जहाँ पर दिरहम बगली की बात की थी, कहा था कि खून माफ़ है लेकिन दिमाग सलासा ना हो। तो ये दिमाग सलासा यानी हैज़, निफास और जो इस्तिहाज़ा का खून होता है, इसकी माफ़ी नहीं है मुतलकन, मुतलकन से मुराद, ठीक है। अच्छा, कितने काम हो गए अब तक, 2 काम हो गए, एक हो गया था तवज़्ज़अ, ठीक है, दूसरा हो जाएगा मा तग़यीर हल कुतनता, तीसरा व गस्ले, इस गस्ले पढ़े, मा तग़यीर हा पर अत्फ़ करें इसको, मा तग़यीर हा, यानी और तीसरा काम क्या करेगी, गस्ल मा, उसको धोए पाक करे, ज़हरा मिनल फर्ज, जो फर्ज का हिस्सा जाहिर है, मिन इंदल जुलूस अलल कदमैन, जब औरत दोनों कदमों दोनों पैरों पर बैठे, जब औरत दोनों पैरों पर बैठे तो जो फर्ज का हिस्सा जाहिर होता है उसको धोना भी जरूरी है। वाज़ेह हुआ मसला? अच्छा जी, व इन्नमा तरकहू, शहीद अव्वल ने गस्ल मा ज़हरा मिनल फर्ज को तर्क कर दिया है, ठीक है। भारत का तर्जुमा, तारा का में ज़मीर का फ़ाइल, मर्जे कौन है, शहीद अव्वल, हु का मर्जे गस्ल मा ज़हरा, इसको शहीद अव्वल ने तर्क कर दिया, क्यों, ले अन्नहु इज़ालतो खबसिन, चूंकि ज़ाहिर फर्ज को धोना इज़ाले खबस है, और इज़ाले खबस कद उलमा मिम्मा सबका, उस वो पहले से मालूम हो चुका है, कहाँ से, जहाँ पर क्या है, वाजिब है इज़ाले निजासत बदन से और सौब से, ठीक है, तो ये भी बदन में शामिल है ना, तो उसी में दाखिल, इस वजह से शहीद अव्वल ने यहाँ अलहदा तज़किरा नहीं किया। वाज़ेह बात। वमा, अब यह वमा से कौन शुरू हो रहा है, मुतवस्सिता, वमा यग़मिसुहा, और वो खून जो उस रुई को, उस कुतना को डबो दे, लेकिन बगैर सैल, सरायत न करे, सैल ना हो, रुई से सरायत करके उस कपड़े तक न पहुंचे। वाज़ेह बात, यानी उस रुई को डबो दे कुतना को, लेकिन सैलान ना हो, सरायत न करे, तो ये जो मुस्तहादा है, मुतवस्सिता है, तज़ीदो अल-गुस्ला लिस्सुबह, अल-गुस्ला को आगे जो शहीद अव्वल की इबारत है इसी का मफूल बनाए, वो ज्यादा, तज़ीदो का मफूल बनाए, वो ज्यादा करेगी गुस्ल का लिस्सुब। अच्छा, किस पर ज्यादा, अला मा ज़ुकिरा फिल हालतुल ऊला, हालतुल ऊला सुमरा जो कलीला के लिए है जिक्र किया गया है, यानी वुजू के अलावा वो नमाज सुबह के लिए गुस्ल का इजाफा करेगी, ठीक। इन कानल गम्सु कबलहा, अगर गम्स हो उससे पहले, किससे पहले, कबल सलात सुबह, अगर गम्स हो नमाज सुबह से पहले हो तो फिर उस सूरत में वो क्या करेगी, बोले नमाज सुबह के लिए एक गुस्ल करेगी, ठीक है जी। अच्छा जी,
ولو کانت صائمتن، توجہ فرمائے اس عبارت کا ترجمہ، اگر وہ خاتون صائمہ ہے، صائمہ ہے کا مطلب یہ اگر وہ روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے، ٹھیک ہے، تو قدمت ہو علی الفجر، قدمت کا فاعل وہ خاتون، ہو کا مرجع وہ غسل کو مقدم کرے گی علی الفجر، کس پر؟ یعنی اگر روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اذان فجر پر. وجتزعت بہی للصلاۃ، بہی کا مرجع غسل، اور یہی اسی غسل پر اکتفا کرے گی نماز کے لیے. یعنی دیکھیے اس نے کیا کیا ہے، نماز فجر سے پہلے اس نے غسل کر لیا، چونکہ ضروری ہے نا، جس طرح کہ مجرم شخص کے لیے اذان فجر سے پہلے، طلوع فجر سے پہلے غسل واجب تھا، یہ بھی روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہے تو غسل کب کرے گی؟ اذان فجر سے پہلے. اب اذان ہوگی ہے، واجتازات بہی للصلاۃ، ہی غسل نماز کے لیے بھی کیا ہے؟ مجزی ہے، پھر علیحدہ غسل کی ضرورت نہیں ہے. واضح بات. لیکن ولو تأخر الغمس عن الصلاۃ فقل اول، توجہ فرمائے یہ مسئلہ اس صورت میں تھا عورت اذان فجر سے پہلے متوسطہ تھی، ٹھیک ہے، اذان فجر سے پہلے، اب اس پر واجب ہے تو وہ کیا کرے؟ غسل کرے گی. لیکن نماز کا وقت ہو گیا، نماز اس نے صبح کی پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد کیا ہوئی ہے؟ وہ متوسطہ ہوئی ہے، غمس ہوا ہے، تو پھر اب آئندہ باقی نمازوں کے لیے اس کی ذمہ داری ہوئی ہے جو وَلَوْ تَأَخَّرَ الْغَمْسُ عَنِ الصَّلَاةِ فَقَلْ اول، اگر غمس نماز سے کیا ہو جائے؟ ٹھیک ہے، متاخر ہو جائے، یعنی نماز اس نے پڑھ لی ہے، مطلب ہے کہ نماز اس نے پڑھ لی ہے، اب وہ کیا کرے گی؟ اس کا حکم قلیلہ والا ہے، یعنی ہر نماز کے لیے وضو کرے گی، وہ تبدیل کرے گی، اور ظاہر فرج کو وہ پاک کرے گی.